اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من علم و فراست بپر کا ہے نامی گیرم، من علم و فراست بپر کا ہے نامی گیرم، کہ از تیگ و سپر بیگانہ کرد مرد غازی را، کہ از تیگ و سپر بیگانہ کرد مرد غازی را۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتہائی خوبصورت شعر ہے فارسی کا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، من علم و فراست، میں اس علم، حکمت، دانشمندی کو با پر کا ہے نم گیرم، گھاس کے ایک تنکے کے عوض بھی خریدنا گوارا نہیں کرتا۔ میں اس علم کو، ایجوکیشن کو، تعلیم کو، دانشمندی کو، انٹلیکچوئلزم کو، اس فلاسفی کو گھاس کے ایک تنکے کے عوض بھی خریدنا گوارا نہیں کرتا، کہ از تیگ و سپر بیگانہ کرد مرد غازی را، جو ایک مومن کو، مرد غازی کو، ایک مجاہد کو تیگ و سپر، تلوار اور ڈھال سے بیگانہ کر دے، اس کو جد و جہد سے، جہاد سے، عمل سے بیگانہ کر دے، جو اس سے قوت عمل چھین لے، جو اس سے اس کا مقصد حیات چھین لے، جو اس سے اس کا شعور چھین لے، اور اس کو اس کا دنیا میں گم کر دے، اس سے اس کی آئیڈینٹی چھین لے، اس کی پہچان چھین لے۔ کیونکہ جب انسان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، جب انسان کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس سے قوت عمل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا مقصد ہی آپ کو عمل کی طرف گامزن کرتا ہے، موو کرتا ہے کہ اپنا مقصد اچیو کرو۔ لیکن جب آپ کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کی خود ہی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی نتیجتاً پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے قوت عمل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی آئیڈینٹی کب ختم ہوتی ہے؟ آپ کا مقصد حیات کب ختم ہوتا ہے؟ جب آپ سے آپ کی آئیڈیالوجی آپ کی نظروں سے ہٹ جاتی ہے، جب آپ اپنی آئیڈیالوجی کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے عقیدے کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے نظریے کو بھول جاتے ہیں۔ نظریہ حیات کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی بے عملی، بد عملی کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان آج اپنے عقیدے کو، نظریے کو بھول چکے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ تو یہ کہتا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، انسان تم سفر کر رہے ہو، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت میں تم دنیا کی زندگی کی بنیاد پر تمہارا حساب ہونا ہے کہ آیا تم دنیا کی زندگی میں اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین کے مطابق تم نے دنیا کی زندگی گزاری یا نہیں گزاری۔ یہ ٹیسٹ ہے۔ آیا تم نے دنیا کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، اپنے نفس کے مطابق گزاری، لوگوں کی مرضی کے مطابق گزاری، یا اللہ کے حکم، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے مطابق گزاری؟ یہ ٹیسٹ ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد تم نے واپس چلے جانا اللہ کے ہاں قیامت والے دن، اور وہاں تمہاری اصل زندگی سٹارٹ ہونی ہے۔ اصل زندگی تمہاری وہاں سٹارٹ ہونی ہے، جہاں موت نہیں ہے، جہاں بیماری نہیں ہے، جہاں پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ، اور تم نے اگلی زندگی کے لیے تیاری کرو، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دوڑ لگاؤ، ایفرٹ کرو، محنت کرو، عمل کرو، کمائی کرو۔ یہ ہے۔ اور تم نے دنیا کی زندگی اللہ کے حکم سے گزارنی ہے۔ اللہ تمہارا خالق، مالک، رازق ہے، اور اللہ نے تمہیں جو کتاب مقدس دی ہے، تم نے اس کتاب مقدس کے ذریعے زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے ہادی اور رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تم نے اپنی ہر چیز ان سے لینی ہے، جو وہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے وہ روکے رک جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ تمہارے آئیڈیل وہ ہیں، تمہارے ہادی وہ ہیں، تمہارے رہنما وہ ہیں، قیامت تک کے لیے وہی ہادی، رہنما، لیڈر ہیں۔ تم نے اپنی ساری ہدایت ان سے لینی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد اب انسانیت کو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی حیات طیبہ سامنے ہے، آپ کی کتاب مقدس جو لے کر ہے وہ سامنے ہے، اب صرف فالو کرنا ہے۔
یہ ہے وہ اسلام کا عقیدہ جس کی بنیاد پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے. یہ ہے وہ بات. تو لیکن یہ بات، یہ تعلیم، یہ علم و حکمت جو میں نے آپ کو ان دا بگننگ شروع میں شعر سنایا علامہ اقبال کا، من علم و فراست باپر کا ہے نہ گیرم کہ از تیگو سپر بیگانہ کر مرد غازی را، کہ میں اس علم و حکمت کو، دانشمندی کو، تعلیم کو گھاس کے ایک تنکے کے عوض بھی اس کی قیمت نہیں لگاتا، خریدنا گوارا ہی نہیں کرتا. جو انسان کو اس سے قوت عمل چھین لے، اس کے مقصد حیات چھین لے، اس کا نظریہ چھین لے. آج کا نظام تعلیم، آج کی تعلیم ہمارے بچوں کو اور ہمیں آج کے نظام تعلیم نے مادہ مٹیریلزم سکھا رہا ہے. ہم چیزوں کے، پیسے کے پجاری بن چکے ہیں. ہماری زندگیوں میں مٹیریلزم سینٹرلائز ہوتا جا رہا ہے، چیزیں سینٹرلائز. ہم نے اپنی زندگی میں چیزوں کو مرکزی حیثیت دے دی ہے، پیسے کو مرکزی حیثیت دے دی ہے، جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام کا عقیدہ یہ ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں تو سینٹرل پوائنٹ، سینٹرل پوزیشن تو اس کے خالق مالک رب کی ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا مقام تھا جو ہم نے چیزوں کو دے دیا، پیسے کو دے دیا. ہم نے تو اللہ کے حکم سے رائٹ اینڈ رانگ، عزت اور ذلت، ترقی اور زوال، ناکامی اور کامیابی، نفع اور نقصان چیک کرنے تھے اللہ کے حکم سے. لیکن ہم نے اس کی بجائے ہم نے پیسے کے ذریعے عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، ترقی، زوال کو چیک کرنا شروع کر دیا. سٹینڈرڈز تو اللہ سے لینے تھے، سٹینڈرڈز تو دین سے لینے تھے. ہم نے تو اپنے معیارات ہی بدل دیے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے اپنا نظریہ کھو دیا، عقیدہ کھو دیا، پہچان کھو دی. اب جس بندے کی خود ہی ختم ہو جائے، پہچان ختم ہو جائے، تو اب اس کے پاس الٹیمیٹلی کیا آپشن بچتا ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو فالو کرے، دنیا کے ہجوم کے پیچھے چلے. کیونکہ اس نے سوچ تو اپنی ختم کر دی، آئیڈینٹی خود ہی تو ختم کر دی. اب سوائے لوگوں کی غلامی کے، نفس کی غلامی کے، شیطان کی غلامی کے آپشن بچتا ہی کوئی نہیں ہے. جب انسان اس ڈگر پہ چلے گا تو پھر غلامی ہوتی ہے، بے عملی ہوتی ہے، بدعمالی ہوتی ہے. تو حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ تو پھر ہمیں اپنے عقیدے کی طرف لوٹنا پڑے گا، اپنے نظریے کی طرف لوٹنا پڑے گا، اسلام کے عقیدے کی طرف، اسلام کے دین کی طرف، اسلام کے نظریے کی طرف لوٹنا پڑے گا اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا. اس زندگی کو ٹیسٹ سمجھنا پڑے گا، آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی، اپنی پریورٹی سیٹ کرنی پڑیں گی. ہمیں یہ پتہ ہونا پڑے گا کہ آخرت پہلی پریورٹی ہے، اللہ کا حکم پہلی پریورٹی ہے، دین پہلی پریورٹی ہے. نفس کو نگیشن کرنی پڑے گی، نفس کا انکار کرنا پڑے گا، شیطنت کا انکار کرنا پڑے گا، ابلیسیت کا انکار کرنا پڑے گا. اور اس زندگی کو یہ سمجھا جائے گا کہ ٹیسٹ ہے اور یہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے. جب یہ کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، پریورٹیز کلیئر ہو جاتی ہے، تو پھر انسان سے بے عملی، بد عملی دور ہو جاتی ہے اور قوت عمل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.